باب نمبر 37 ہے۔ حضرت جبریل امین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے علم کے متعلق دریافت کرنا۔ بخاری شریف جلد 1 حدیث نمبر 50 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور روز حشر اللہ کے حضور پیش ہونے پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے مزید سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز ٹھیک طور پر ادا کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب برپا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت برپا ہونے کی کچھ نشانیاں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، جب اونٹوں کے غیر معروف سیاہ فام چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل امین تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان قرار دیا۔ کیونکہ حدیث 50 ایک ڈیٹیل حدیث ہے، لہٰذا یہاں پر اس کے مفہوم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے مفہوم میں ہے، لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ شارحین نے اس کے کئی ایک مطلب بیان کیے ہیں۔ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اولاد والدین کو ذلیل و خوار کر کے ان سے اس طرح کام لے گی جس طرح خامد اپنی بیوی سے لیتا ہے۔ بالخصوص بیٹی جو ماں سے بہت محبت کرتی ہے وہ بھی نافرمانی پر اتر آئے گی۔ آج اس کا اکثر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ باندیوں کے بچے برسر اقتدار آ جائیں گے جن کے اخلاق و عادات اور اطوار فطری طور پر خراب ہوتے ہیں، یعنی اقتدار پر ایسے لوگ قابض ہو جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، بلکہ نالائق، درشت مزاج، انصاف کے تقاضوں سے نا آشنا ہوں گے۔ فتوحات زیادہ ہوں گی جس کے نتیجے میں لونڈیاں زیادہ آئیں گی اور وہ ام ولد بنیں گی۔ ام ولد بننا گویا اپنے آقا کو جنم دینا ہے۔ اس تفسیر پر یہ علامت بالکل ابتدائی نشانی ہوئی، کیونکہ فتوحات کی کثرت تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو چکی ہے۔ قرب قیامت کے وقت جہالت عام ہوگی جس کی بنا پر ہر طرف بے عملی، بے راہ روی کا دورہ ہوگا۔ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ ام ولد جس کی خرید و فروخت ناجائز ہے کھلے عام فروخت ہوگی، اور وہ فروخت ہوتے ہوتے ایسے آقا کے پاس پہنچ جائے گی جس کو اس نے جنم دیا ہوگا، اور وہ لاشعوری طور پر اس کا مالک بن جائے گا۔ اعوذ باللہ تعالی۔ حدیث نمبر 51 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہرقل نے ان سے یہ کہا، میں نے تم سے دریافت کیا تھا کہ اس کے پیروکار ترقی پذیر ہیں یا روبہ انحطاط، تو تم نے بتایا کہ وہ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے حالانکہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے متبعین میں سے کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد اسے برا سمجھتے ہوئے مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو تم نے جواب دیا، نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، جب اس کی بشاشت دلوں میں سرایت کر جاتی ہے تو پھر کوئی شخص اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ باب نمبر 39 ہے، اپنے دین کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جانے والے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 52 ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، چنانچہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہوں کے آس پاس اپنے جانور کو چرائے، قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے۔ باب نمبر 40 ہے، خمس کا ادا کرنا جزء ایمان ہے۔ حدیث نمبر 53 ہے، حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے خاص اپنے تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے تم میرے پاس کچھ روز اقامت کرو، میں تمہارے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں نے ان کے ہاں 2 ماہ تک اقامت پذیر رہا۔ پھر انہوں نے فرمایا جب وفد عبد القیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوگے نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصے کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق بھی پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کر دیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب سازی کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کردہ پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تار کول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے مطلع کر دو۔ باب نمبر 41 ہے، اعمال کا مدار نیت اور احتساب پر ہے۔ حدیث نمبر 54 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اگر کوئی اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ حدیث نمبر 55 ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔